یہ ہے بعثت کا مقصود، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہی نہیں، رسالت کا مقصود یہ ہے، اور یہی مقصد رسالت رسول اللہ کے بعد وراثت میں آ جاتا ہے، اس امت کا فریضہ قرار پا جاتا ہے۔ یہ وہ امت، یہ رسول، اب ان کا دین جو ہے، حوالہ ہے 90/11 اور 11 سے آگے 3-4 آیتیں۔ کہا کہ وہ ہدینہ النجدین، انسان کو ہم نے دونوں راستے یہاں دکھا دیے، بتا دیے، نمایاں کر کے ان کے سامنے لے آئے، اس چوراہے کے اوپر سے دونوں راستے جہاں جاتے ہیں۔ ایک راستہ ایسا ہے جس سے یہ عام طور پہ اختیار نہیں کرتا، فلق تحمل عقبہ تھا۔ یہ عقبہ کے معنی ہوتے ہیں پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا، راستہ ہے اور وہ پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا ہے، بڑا دشوار گزار ہوتا ہے، قدم قدم چڑھا جاتا ہے، ہر قدم پہ سانس پھول جاتی ہے، تھک جاتا ہے انسان، کھڑا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے یہ گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اب تم سوچو، پوچھو گے کہ یہ کون سا راستہ ہے جو گھاٹی پہ چڑھنے کا راستہ، اتنا دشوار گزار راستہ بتایا۔ کہا یہ دین کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے، اس قوم کا فریضہ زندگی ہے کیا؟ اب یہاں بھی کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تمہیں کون بتائے گا خدا کے سوا کہ یہ عقبہ کیا چیز ہے جس کے متعلق ہم نے کہا ہے کہ یہ بڑا دشوار گزار راستہ ہے۔ تقاض کیا ہے؟ عزیزان من غور سے سنیے گا، 2 لفظ ہیں، فَكُّ رَقَبَةٍ، دنیا میں ہر غلام کو غلامی سے آزادی دلانا، دین کا مقصد۔ کہا یہ ہے وہ صحیح راستہ دین کا جو ہم نے ان کو بتا دیا، اور ہے نا پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنا دنیا میں، وہ تو لفظ کے اعتبار سے تو وہ گردن جکڑی ہوئی ہوتی ہے نا کسی کی زنجیروں میں، جس کو محکومی اور غلامی کہتے ہیں۔ یعنی قرآن تفصیل میں نہیں جاتا کہ تفصیل میں جانے کے لیے تو ایک جدا گانا کتاب لکھنی پڑے کہ غلامی اور محکومی ہوتی کیا ہے، سوال ہی نہیں ہے، وہ تو ایک لفظ میں ساری بات کہہ جاتا ہے۔ فَكُّ الرَّقَبَةِ، غلامی اور محکومی میں جو گردنیں جکڑی ہوئی ہوتی ہیں ان کو آزاد کرانا۔ اگلی 2-3 آیتیں اور بھی میں عرض کر دوں کہ یہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے، کس کس قسم کی غلامی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی غلامی محتاجی کی ہوتی ہے، رزق کی محتاجی، ضروریات زندگی کی محتاجی۔ یہ محکومیت تو اس کے بعد پیچھے خود بخود چلی آتی ہے۔ یہ جتنے مستبد حاکم ہوتے ہیں وہ رزق کے سرچشموں کے اوپر اپنا کنٹرول رکھتے ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب وہ روٹی کے ہاتھوں محتاج ہو جاتے ہیں تو پھر ہر قسم کی غلامی ان کے نصیب میں آ جاتی ہے۔ غلام ہوتا ہی محتاج ہے، جو کسی کا محتاج نہیں وہ غلام ہوتا ہی نہیں۔ یعنی وہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، کبھی کبھی وہی آ جاتی ہیں پنجابی میں ذہن میں، وہ ایسی کسی طرح دیتا کھانے ہیں، بڑی چیز ہے یہ کہ ہم اس کے دوبیل کیوں ہوں۔ یہ چیز ہے جہاں سے ابتدا ہوتی ہے محکومی اور غلامی کی، جہاں سے گردنوں میں زنجیریں ڈالی جاتی ہیں۔ کہا کہ ابتدا اس پروگرام کی ہوگی اور اطعام فی یوم ذی مسغبۃ، جب ضروریات زندگی کی کمی واقع ہو جائے، تو قحط واقع ہو جائے، تو اس میں پھر ایسی صورت پیدا کرنا کہ کوئی ان ضروریات سے محتاج نہ رہے۔ یہ دین جو گھاٹی ہے، پہاڑ کی گھاٹی چڑھنا جو دین کا بتایا، یہ ہے وہ راستہ دین کا۔ دنیا میں ہر
شخص کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانا، پہلا قدم اس میں یہ ہے کہ یہ جو احتیاج ہے رزق کی، روٹی کی، اس کی ابتدا کی یہاں سے کہا یہ اس قسم کے حالات میں ہر فرد کی ضروریات زندگی پورا کرنا، یتیماً ذا مقربتاً، کیا باتیں ہیں دو لفظوں کی ساتھ۔ وہ جو اپنے آپ کو بھری سوسائٹی میں، انسانیت میں، بھرے شہروں میں، پوری آبادی کے اندر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے، اس کو تنہا محسوس نہ ہونے دینا۔ دین غور فرما رہے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ ذا مقربہ، یہ نہیں کہ کسی صحرا میں ہے، کسی جنگل میں ہے، کسی سنسان وادی میں ہے جہاں کوئی انسان نہیں، وہاں تو بہرحال اسے تنہا ہونا ہی ہے۔ یہ تنہائی وہ نہیں ہے کہ جو غلامی کی تنہائی ہے۔ تنہائی تو یہ ہے کہ بھری محفل میں، پوری آبادی کے اندر تمام قریب ہوں انسان یہاں سے وہاں تک، اور پھر بھی وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے۔ عزیزان من، دور نہ جائیے، اپنے حالات پہ غور کیجئے اور کہیے کہ ہیں یتیم یا نہیں ہم اس معاشرے کے اندر۔ ہر فرد یتیم ہے ہم میں سے، جس پہ پڑتی ہے آ کے اسی کو بھگتنی پڑتی۔ یتیماً ذا مقبرۃ او مسکیناً ذا متربۃ، اسے چھوڑیے کہ جو کچھ کام ہی نہیں کرنا تھا۔ کام کی کیفیت یہ ہے کہ صبح سے شام تک خاک آلود مٹی میں لتھڑا رہتا ہے بیچارہ، اس کے باوجود اس کے لیے حرکت کا سامان پیدا نہیں ہوتا، وہ کھڑا ہے ایک مقام کے اوپر، آگے نہیں چل سکتا۔ ہر مزدور ان حالات میں جس کی حالت یہ ہوتی ہے، پہلے دن سے جو اس نے وہ گارا اور مٹی ڈھونا شروع کیا، عام الفاظ میں بھی اینٹیں اٹھانی شروع کی ہیں، ساری عمر وہ بھی یہی کرتا چلا آتا ہے، یعنی ایک قدم آگے نہیں بڑھتا زندگی میں اس کا، وہیں چکر کاٹ رہا ہے صبح سے شام تک، یہی کیفیت ہے۔ مسکین ساکن ہو گیا ہے یہ، اور زندگی تو حرکت کا نام ہے، حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں۔ حرکت ہے تو زندگی ہے، وہ حرکت نہیں ہے یعنی عام طبی طور پہ بھی جو کہا جائے گا زندگی ماپی جاتی ہے حرکت سے۔ کوئی کیڑا مکوڑا کسی قسم کا کہیں یوں ہی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہو، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ زندہ ہے یا مردہ ہے، ذرا سے چھیڑا جاتا ہے اس کو وہ جو چھیڑا جاتا ہے اس کو، اگر تو اس میں وہ حرکت پیدا ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں زندہ ہے، اگر وہ ساکن رہتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زندہ نہیں ہے۔ یہ تو قوم ہی عجیب تھی، سانپ اس طرح سے کنڈلی مار کے بیٹھا ہوا ہو اور پتہ نہ چلے کہ یہ زندہ ہے یا مردہ ہے، تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے نا کہ ذرا دور سے تھوڑا سا چھیڑ کے دیکھیے، اگر وہ یوں حرکت کرتا ہے تو زندہ ہے۔ سانپ کو یہ حیون حیان کہتے ہیں نا، حیات کا لفظ یہاں سے نکلا ہے۔ حیات اور حرکت دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ جہاں زندگی جامد ہو جائے، فرد کی ہو یا قوم کی زندگی ہو، آگے نہ وہ بڑھے، حرکت نہ کرے، یہ ہے وہ غلامی کی زنجیر جس میں جکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ مسکیناً ذا متربۃ، کیا بات ہے ذا متربۃ کی، مٹی میں ملا ہوا صبح سے شام تک اس کی کیفیت یہ ہے، اتنی محنت کرنے کے باوجود وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بلکہ پیچھے تو پلٹ جائے گا، آگے بڑھنے کی بات نہیں ہوگی۔ اب یہ آ گیا فق و رقبہ کا پہلا قدم۔ تو آپ نے غور فرمایا کہ دین کا منتہا مقصود ملخص ہے کیا؟ فق رقبہ۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں قرآن جا رہا، اس کا ایک گوشہ صرف اس نے بتایا ہے کہ ابتدا ہوتی ہے اس رخوہ کی، اس گردن میں زنجیریں ڈالنے کی، اس محکومی اور غلامی کی، رزق کو جب دوسرے اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں، یہاں سے ابتدا کی جائے گی۔
اور یہ پھر پہلے قدم ہوں گے جو پہاڑ کی گھاٹی پہ چڑھنے کے لیے ہوں گے۔